اور پھر آپ امام حسن کو دیکھیں، امام حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ پیشگوئی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، یہ منفرد ہوگا سب سے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس میرے بیٹے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، جنگ کو ختم کر دے گا۔ بھائی اقتدار کی نفسیات کیا ہے؟ تاریخ پر نظر ڈالیں، اقتدار ایسی چیز ہے، مال، دولت، عہدہ، کہ لوگ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ امام حسین کے بعد بنو امیہ اقتدار کے اندر آئے؟ جن دوستوں کی تاریخ پر نظر ہے وہ ذرا اس چیز کو سمجھیں گے۔ پھر بنو عباس آئے، خلافت عثمانی ترک اقتدار کے اندر آئے۔ ہمارے بر صغیر کے اندر مغلوں نے لمبی حکمرانی کی ہے۔ ان سب کا ذرا جائزہ لیں، تفصیلات میں نہیں جاتا کہ یہ جتنے بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے اپنے خاندان کے لوگوں کو ذبح کیا ہے، عوام الناس کو تو ایک طرف رکھی ہے۔ بھائی بر صغیر کے اندر سب سے نیک بادشاہ جو ہے نا وہ اورنگزیب عالمگیر ہے، اپنے سارے بھائی ذبح کیا اپنے اقتدار کے لیے۔ باقی کا بھی یہی حال ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مغلوں میں سے کسی نے بھی حج نہیں کیا، مغل حکمرانوں میں سے کسی نے حج نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو کہ حج کے لیے چلے جائیں اور پیچھے سے اقتدار پر قبضہ ہو جائے۔ یہ ہے اقتدار کی نفسیات۔ عثمانی ترک جو تھے، جو بھی بادشاہ بنتا دوسروں کو قتل کرنا شروع کر دیتا، اپنے ان تمام لوگوں کو جو اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتے تھے۔ یہی معاملہ بنو عباس کے اندر اور بنو امیہ کے اندر آپ کو ملے گا۔ اقتدار کوئی نہیں چھوڑتا۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ خاندان عالم اسلام میں یا پاکستان میں، یہ ایک دوسرے کو صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں تاکہ اپنے اگلے ٹینور کے لیے معاملات ہموار کیے جائیں، ورنہ یہ ایک دوسرے کے اندر سے دشمن ہے۔ اور جو آپ کے مذہبی رہنما ہے ان کو بھی ذرا دیکھیے کہ اقتدار کے لیے کس طرح بھوکے ہیں، حق اور باطل کو ایک طرف پھینکتے ہوئے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، عمومی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی جو مذہبی اشرافیہ ہے یہ بھی اقتدار کے بھوکے ہیں۔ اسلام ان کی منزل نہیں ہے، اسلام آباد ہی منزل ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ماحول اپنے سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو۔ اقتدار پاس ہے، طاقتور فوج موجود ہے، ایسی فوج کہ جو سب کچھ اپنا امام حسن ان کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، میدان جنگ سجا ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اگر میں پیچھے نہ ہٹا تو مد مقابل تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو خون ریزی ہوگی، مسلمانوں کا خون بہے گا۔ اپنے حق سے دستبردار ہو کر اقتدار فریق مخالف کے حوالے کر کے معاہدہ کر کے ایک طرف ہو گئے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا میرا ابنی ھذا سید۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خاندان نبوت کے ایک ایک فرد کی فضیلت کو ذرا دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک ایک فرد جو ہے وہ ہدایت کا معیار ایسے نہیں بنا